यसु मसीह जो मेरा और आप सबका मुनज्जी है, उसके जलाली नाम में आप सबकी सलामती है। हम आज कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब और चौथी आयत। वहाँ लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है और औरत से पैदा हुआ। इसके मुतल्लिक हम बाद में सीखेंगे कि वो क्यों औरत से पैदा हुआ, खुदा को क्यों जरूरत पड़ी कि उसने उसको औरत के वसीले से भेजा, आदमी के वसीले से क्यों नहीं भेज दिया। और फिर अगला स्टेप है कि शरीयत के मातहत पैदा हुआ। लेकिन आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो ये है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इस बात पर फोकस करेंगे हम। इससे पेश करके हम इस पैगाम की तरफ जाएं, मैं चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं तीमुथियुस का खत, उसका पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत, तो वहां लिखा है कि वो चाहता है, यानी कौन चाहता है? खुदा। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आदमी, औरतों का जिक्र क्यों नहीं? औरत भी आदमी है। कलाम मुकद्दस में इस हकीकत को लिखा गया है कि खुदा ने आदम और हवा दोनों का नाम क्या रखा? आदम। हवा का नाम उस आदम ने रखा था, लेकिन खुदा ने दोनों का नाम, आदम और हवा का नाम आदम रखा। इसलिए खुदा दोनों से, जब आदमी की बात होती है, बेटे की बात होती है, तो उसमें बेटियां भी शामिल होती हैं। ये नहीं कि बेटियां बाहर होती हैं, वो भी उसमें शामिल है, लेकिन वो भी बेटे हैं खुदा के हुजूर में। जब हम गलतियों का खत उसके तीसरे बाब की 27वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने उसको पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, मसीह में सब एक हैं। खुदा के हुजूर में मर्द और औरत दोनों एक ही हैं, लेकिन इनको जमीन पर इस मकसद के लिए पैदा किया गया कि जमीन पर जो नस्ल है वो बढ़े। मकसद ये था। जो बात मैं आप तक को बताना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि हम सब, हम में से हर एक, ये नहीं कि सिर्फ पादरी साहब ही वो सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। हर एक जो मसीह में है, खुदा चाहता है कि वो सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। जब बनी इस्राइल बहरे कुलज़म उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो क्या वो क्रॉस करने के बाद उसी जगह पे बैठे रहे कि वो आगे भी बढ़े? उन्होंने आगे भी सफर किया। हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। पौलुस रसूल लिखता है कुरिन्थियों के खत में पहले बाब में, तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से। उस वक्त भी कलीसियाओं का यही हाल था, आज भी कलीसियाओं का यही हाल है। यानी कि पौलुस रसूल के वक्त में फर्क था। वो कहता है उनकी कुरिन्थियों की कलीसिया को कि भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से। प्रॉब्लम यह है कि लोग मोस्टली वो कलीसिया का हिस्सा अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो है नहीं, वो जिस्मानी है। वो सच्चाई की पहचान तक पहुंचते ही नहीं जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं।
یعنی میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں لیکن تم ان باتوں کو ابھی سمجھ ہی نہیں سکتے، روحانی باتوں کو، کیونکہ تم ابھی تک جسمانی ہو اور بچے ہو، تم سچائی کی پہچان تک پہنچے ہی نہیں۔ ہم میں سے اگر کسی کے ہاں کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسی طرح اتنا ہی رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑھے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم مسیح میں بچے ہی نہ رہیں بلکہ ہم ترقی کریں، بڑھیں، جوان ہوں اور مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچیں، سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کلیسیاؤں کو تو جو گاسپل ہے، جو خوشخبری ہے کا کلام ہے، وہ 5% بھی نہیں سنایا جاتا، 5% بھی نہیں سنایا جاتا۔ سچائی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ نوح کے وقت میں کیا حال تھا؟ 120 سال اس نے منادی کی اور کیا ہوا؟ صرف نوح اور اس کا خاندان ہی بچا، باقی سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ اور یسوع نے کہا کہ ابن آدم جیسا نوح کے وقت میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے وقت آنے پر ہوگا۔ مسیح نے بتا دیا ہے کہ وہی حال ہوگا جیسے نوح کا تھا۔ اس وقت 120 سال منادی کرنے کے بعد 8 جنے، وہ بھی نوح اور اس کا خاندان۔ آج بھی یہی ہے، کلام کی بشارت بہت ہو رہی ہے لیکن سچائی کی بہت کم ہے، خوشخبری کی بہت کم منادی ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچوں سے آگے ہم بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے والد صاحب نے بہت خدمت کی، پادری صاحب تھے، تو جب میں کویت سے جاتا تھا تو ان سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ تو ایک سال میں گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں اور 2 شخص، ایک پادری اور ایک میرا ایلڈر، ہم بیپٹزم کے لیے ریڈی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تو ہمیں بپتسمہ دے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو پادری نہیں ہوں، تو آپ میرے سے کیوں بپتسمہ لینا چاہتے ہیں؟ اتنے پادری تھے، آپ نے لے لینا تھا بپتسمہ ابھی تک۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تجھ سے سیکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجھی سے بپتسمہ لیں۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے، آپ کیوں، یعنی کہ میں جو یہ مقصد مجھ بات بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں آپ کیوں بپتسمہ لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال میں منادی کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو سکھا رہا ہوں، لیکن میں کچھ تبدیلی نہیں دیکھ رہا لوگوں میں۔ وہی کہ سیم ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ان کا جواب تھا کہ کلیسیاؤں میں تبلیغ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ بشارتیں ہو رہی ہیں، گھر گھر لوگ بائبلیں 2 4 بائبلیں ہیں، لیکن پھر بھی سچائی کی کمی ہے۔ لوگ سچائی کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21ویں آیت میں، کہ جتنے مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یسوع کو خداوند ہندو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے مسیحی لوگ، یہ ابلیس کا بہت دھوکہ ہے کہ اس نے مذہب اور ڈینامینیشن کی صورت میں لوگوں کو بندھن میں رکھا ہوا ہے، آزادی نہیں ہونے دیتا، اس سے نکلنے نہیں دیتا، نکلنے نہیں دیتا۔ مجھے بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ کہتا ہے سر تے ٹوپی نیت کھوٹی، پنجابی کی سمجھ آتی ہے، سر تے ٹوپی نیت کھوٹی کی لینا سر ٹوپی تار کے، تسبیح پھیری روزری پھیری، تسبیح پھیری روزری پھیری، دل نہ پھیرے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے۔ انہیں چلے کیتے
ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਛਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਬੋਲਿਆ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੜ ਕੜ ਕੇ। जितना मर्जी बोलो भाई, जानते हो कि पुराने वक्त में, आजकल भी गाँव में लोग करते हैं, कट नहीं तो दिड़ो आंदा भावें लाल हो जाए कट कट के, तू जमदा नहीं। भावें सिर ते टोपी, मुसलमान हिंदू सारे अपने जेडे यहूदी ने सिर ते टोपियां रख के नमाज़ां पढ़ते हैं, उन्हें सिर ते टोपी नीयत खोटी। जिन्नी देर तक दिल नहीं तब्दील होया, तुसीं नए सिरे तो पैदा नहीं होए, नथिंग इज देयर। We have to come out from this confusion. जब तक हम इनसे नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। दावा तो हम करते हैं कि हम मसीही हैं, क्या हम वाकई मसीही हैं? जैसे अभी मैंने आज पढ़ी है, लिखा है कि जितने मुझे है खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। क्या हमारा नाम कहीं उस लिस्ट में तो नहीं है? हम इबादत भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, गीत भी गाते हैं, फिर भी क्या हमारा नाम कहीं उस लिस्ट में तो नहीं? हमें परखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, हमें कि हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए। तो ध्यान करें इस बात पर, सोचें। ये नहीं कि हम ये पादरी का काम है कि वो कलाम सुनाए और चला जाए। ये आप में से हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की, कि वो सच्चाई की पहचान तक जान पहुंचे, खुदा यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचे, जवान हो, बच्चा ही ना रहे। पौलुस रसूल कहता है कि मैं जिस तरह कलाम करना चाहता था रूहानी, वो तो मैं कर ही नहीं सका तुमसे, तुम तो अभी तक जिस्मानी हो, अभी तक बच्चों से मैं क्या बात करूं? वो तो उस बात को समझे ही नहीं। इससे निकलने की जरूरत है। अब आते हैं, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। जब वक्त पूरा हो गया, वक्त की डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी वजूद के जारी रहने का सिलसिला। जिस तरह एक दिन हम पैदा होते हैं, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, ये वक्त है कि हमें जिंदगी एक दिन शुरू होती है, वक्त शुरू होता है, एक दिन खत्म हो जाता है। एक वक्त खुदा का है, आसमान का वक्त है, और एक वक्त जमीन का है। आसमान पर कोई दिन और रात नहीं होता, वहां एक दिन जिसको अबदियत कहते हैं वही चल रही है। ना कोई दिन है ना कोई रात है, वो एक ही दिन चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म होगा। आसमान पर वक्त जो है वो क्या है? पाबंद नहीं है, बाउंड नहीं है। लेकिन जमीन पर वक्त जो है वो बाउंड है। अक्सर हम लफ्ज सुनते हैं अज़ल और अबद, अज़ल और अबद। अदल और अबद क्या है? अबदियत तो ना कोई उसका शुरू है और ना कोई आखिर, लेकिन जब खुदा ने इब्तदा की चीजों की, इब्तदा में खुदा ने जमीन व आसमान को पैदा किया। जिस चीज की इब्तदा है उसकी आखिर भी है, इंतहा भी है। जिस चीज की इब्तदा है उसकी इंतहा भी है, लेकिन अबदियत की कोई इंतहा नहीं है, ना ही कोई शुरू है। अज़ल वो पीरियड है जो कि इब्तदा से पहले हमारे समझने के लिए किया गया, बताया गया है। अज़ल, एवरलास्टिंग, फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। लफ्ज वही है, फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। तो बीच में क्या आ गया? इब्तदा और इंतहा। इंतहा, इसमें जो इब्तदा और इंतहा में है, इसमें चीजें, वक्त जो है वो बाउंड है। वक्त क्या है? बाउंड है। लेकिन आसमान पर वक्त नहीं है ऐसा, जमीन पर वक्त बाउंड है। जमीन पर क्यों वक्त बाउंड है? हम जानते हैं, अक्सर साइंस बताती है हमें कि जमीन जो है वो किसके गिर्द घूमती है? सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज जो है वो साकिन है, सूरज नहीं घूम रहा।
जैसे वो हमारी घड़ी नहीं लगी हुई, वो गोल है, इस पे क्या घूम रही है, सुइयां घूम रही हैं, लेकिन घड़ी नहीं घूम रही। इसी तरह सूरज जो है उसके गिर्द जमीन सुइयों की तरह घूम रही है, गर्दिश कर रही है, और दिन और रात ये गर्दिश की वजह से रूनुमा होते हैं। दिन और रात और साल, ये महीने इस तरह बनते हैं, और जो कुछ इसमें है वो भी गर्दिश कर रहा है। एक दिन चलती रहती है ये जमीन, इसलिए जमीन का जो वक्त है वो बहुत स्लो है। आसमान पर आज़ादी है, खुदा खुद बताते खुद अब्दियत में है, अब्दियत में हर चीज़ जो उसका ना शुरू है ना वो आखिर है, लेकिन इब्तिदा और इंतहा में शुरू और आखिर है। तो ज़मीन पर चीज़ें जो हैं उनका वक्त है। इसीलिए जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। अगर हम पढ़े मिसाल पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, तो वहां लिखा है, तब जमीन, अच्छा 14वीं आयत सारी, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। ये जो दिन और रात, वर्ष, महीने इसी से वजूद में आए, इनका एक आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, हम उसमें हैं। मुझे याद आ रहा है कि हमारे इंग्लैंड में एक रोड थी, उसका नाम था M25, और लंदन के चौगिर्द गाँव थी, आर्बिटल रोड थी, सर्कुलर रोड थी। एक दिन उसमें जो एग्जिट हो जाता था, अगर वो उसमें नहीं एंटर हो जाता था, तो अगर वो एग्जिट ना करे तो वो सारी जिंदगी वहां घूमता रहे उसी रोड। एक दिन एंट्री है और एक जगह एग्जिट है उस सर्कल से। ये सर्कल, ये एक दिन हमारी जिंदगी शुरू होती है और एक दिन हम एग्जिट कर जाते हैं। ये परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जिंदगी खुदा ने हमें दी क्यों है, ये वक्त हमें खुदा ने जमाना ये वक्त दिया क्यों है। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कभी गौर नहीं किया। हम कहते हैं कि पता नहीं माँ बाप से पैदा हो गए, उन्होंने हमें तालीम दिलवा दी, बड़े हो गए, शादी कर दी, बच्चे हो गए, नौकरी मिली, काम चले, दैट्स लाइफ। ये खुदा का मकसद नहीं है। खुदा का मकसद कुछ और है। जब बेटे को उसने इस दुनिया में भेजा तो उसका मकसद कुछ और था। हम देखते हैं कि खुदा के हुजूर में हर काम मुकम्मल हो चुका है। खुदा के हुजूर में हर काम मुकम्मल हो चुका है। ये नहीं कि होगा या हुआ था, नहीं। खुदा के हुजूर में जो दिन चल रहा है वो आज ही है। जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, उसके 13वें बाब की 8वीं आयत में, तो वहां लिखा है, और जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक़्त से ज़बा है। जो बिनाए आलम से, यानी इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को बनाने से पहले का जो उनके नाम लिखे गए हैं, और वक़्त से ज़बा हुआ है। यीशु मसीह कब ज़बा हुआ था? खुदा के हुजूर में आसमान पर इब्तिदा से पहले, बिनाए आलम से पेशतर, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। खुदा के हुजूर में सैक्रिफाइस मुकम्मल हो चुका है खुदा का काम। ये नहीं क्या होगा, लेकिन जमीन पर कब हुआ है? काफी साल पहले, क्योंकि जमीन की गर्दिश हुई, उसके जरिए जब वो वक्त पूरा होता फिर बेटे को उसने भेजा। जब वक्त पूरा हो गया, वक्त से ज़बा है, जमाने से ज़बा है, दिन से ज़बा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। वक्त का मतलब है दिन, जमाना, साल, हर साल, सदियां। वक्त के लिए कुछ भी लफ्ज, ये मुतबादल लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं, वक्त से ज़बा है। और लिखा है कि जिनके खुदा को यह भी पता है कि कौन कौन लोग उस बर्रे को कबूल करेंगे, उनके नाम भी किताब हयात में लिखे गए हुए हैं।
یہ نہیں کہ ابھی لکھے جائیں گے، نہیں، خدا نے پہلے ہی لکھ دیے، وہ خدا کے حضور میں کام مکمل ہو چکا ہے، آسمان پر یہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ یسوع مسیح لکھا ہے کہ بنائے عالم سے وقت سے ذبح ہے، بنائے عالم سے کہ وقت سے ذبح ہے۔ تو آپ اس کو ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ بنائے عالم سے پیدا بھی ہوا ہے، ہو چکا ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوا تو ذبح کب ہوگا؟ لیکن زمین پر جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے بیٹے کو بھیجا۔ ہم پرانے نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ جب بائبلوں کو پڑھیں گے تو پھر وقت لگتا ہے۔ چھٹے دن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو گھر میں جا کے پڑھ لینا کہ خدا نے آدم کو کس دن پیدا کیا؟ پہلے آدم کو چھٹے دن۔ وہ کون سا دن تھا؟ چھٹا دن، چھٹے دن پیدا کیا۔ اور جو ابن آدم، ہم جس کو ہم دوسرا آدم کہتے ہیں، آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اس کی جو پیدائش ہے وہ بھی چھٹے دن ہوئی، وہ بھی چھٹے دن۔ اس لیے خدا جو ہے کہ پرانی تخلیق اور نئی تخلیق، پرانی تخلیق، پرانا آدم چھٹے دن پیدا کیا گیا، سب کچھ تیار ہو گیا چھٹے دن۔ نیا جو آدم ہے یسوع مسیح، وہ بھی چھٹے دن پیدا کیا گیا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کے متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کے پہلے چیپٹر کو، تو وہاں ایک نسب نامہ ہے، وہاں لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ کس کا نسب نامہ؟ یسوع مسیح کا۔ ابراہیم سے لے کے کس تک؟ یسوع مسیح تک۔ اور لکھا ہے کہ پڑھ دیتا ہوں آگے، اس نسب نامے میں آخری نام جو ہے وہ مریم اور یوسف کا ہے، مریم اور یوسف کا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں۔ ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں۔ 14 یاد رکھنا، 7 جمع 7، 14۔ اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئیں۔ پھر کتنی پشتیں؟ 7 + 7 14، 9، 4 ہو گئی، یعنی 7 کی ایک پشت، تو 4 پشتیں ہو گئی۔ آگے لکھا ہے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں، یعنی 14 بتا رہی۔ اگر آپ اس کو 7 میں ڈیوائڈ کریں تو کیا آئے گا؟ ملٹیپل کریں، آپ پڑھے لکھے ہیں، 6 کس کا عدد ہے؟ یعنی 7 کی ایک پشت۔ 7 کا مطلب ہے کمپلیٹ، مکمل۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں آدم کا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو آدم سے لے کے نوح تک 10 پشتیں، اور طوفان کے بعد نوح کے کتنے بیٹے تھے؟ 3، سم، ہم اور یافت۔ سم بڑا تھا، اور سم سے لے کے ابراہیم تک پھر 10 پشتیں۔ 10 کا مطلب جب ہم ببلیکلی دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ آغاز، نئی چیز کا آغاز۔ اس کے بعد کچھ ہونے والا ہے، تبدیلی آنے والی ہے۔ میں آپ کو مثال دینے دوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بیبی کتنے مہینے کے بعد ہوتا ہے؟ 9 منتھ کمپلیٹ ہونے کے بعد 10ویں مہینے میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس وہ کنڈیشن میں تھا، جس حالت میں تھا، وہ اس کی حالت اب چینج ہو گئی ہے۔ وہ اندر تھا پیٹ کے، اب باہر آ گیا ہے۔ تو تبدیلی خدا دار کرتا ہے کہ تبدیلی ہے، آنے والی ہے۔ تو 10 پشتیں، لیکن ابراہیم سے لے کے لکھا ہے کہ 14، یعنی 7 کی ایک پشت تو 6، یعنی 6 کا عدد نکلتا ہے۔ 6 یعنی کہ آخری جو چھٹی پشت ہے اس میں مسیح پیدا ہوا۔
پشت کیا ادا کرتی ہے؟ زمانے، وقت. پشت کا مطلب زمانہ، وقت. گیپ تھا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک دن میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن یہ ہمارا لائف اسپین ہے، یہ لینتھ ہے وقت. تو چھٹے دن، چھٹی کون پیدا ہوا؟ لکھا ہے یسوع مسیح پیدا ہوا. تو جب وقت پورا ہو گیا، یہ نئی تخلیق ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نیا نامہ تو وہ لکھا ہے کہ ابراہیم سے اسحاق سے سارے پڑھتے جائیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پرانا آدم ہے، یہ انسان کی پیدائش ہے آدم سے، پرانے آدم سے. لیکن جب ہم آگے 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں تبدیلی آنے لگی ہے، نئی تخلیق. ایک پرانی تخلیق ہے، ایک نئی تخلیق ہے. پرانی چیزیں کرنسیوں کے خاتمے میں پڑھتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، یہ پرانی سب ختم. یہ مسیح کا شروع یہاں ہو گیا. 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم سے اسحاق سے یعقوب، یہ سارا مریم اور یوسف تک آتا ہے. لیکن جب ہم 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں فرق لکھا ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی. یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش جس طرح ان لوگوں کی ہوئی ہے، انسانوں کی ہوئی ہے، ہماری ہوئی ہے ماں باپ سے، یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی. یہ نئی تخلیق کا آغاز ہو گیا ہے. نئی تخلیق کیسے آتی ہے وجود میں؟ پرانی تخلیق آدم اور حوا، عورت اور مرد کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن نئی تخلیق خدا نے انداز بدل دیا ہے. وقت پورا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ نئی تخلیق کا آغاز. یسوع مسیح پیدا ہو گیا. یسوع مسیح کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ جو پرانا جو سیڈ تھا، ایڈم کا سیڈ، وہ کرپٹ ہو چکا تھا. تو اب خدا نے جس طرح آدم کو مٹی کے وہ اسٹیچوز میں دم پھونکا، اپنے بیٹے کو بھیجا، نیا سیڈ بھیجا، نئی تخلیق یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور اس نے صلیب پر سارا کام کیا کیا؟ تمام ہوا. تمام کر کے جان دے دی. نئی تخلیق. اور اس کے بعد کیا؟ یسوع مسیح زندہ ہو جاتا ہے، آسمان پر بیٹھ جاتا ہے. تو نئی تخلیق کا اب کیا اصول اور کیا طریقہ ہے؟ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو. نئی تخلیق لکھا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ جسم سے، نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. So this is the new creation. یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی. ہماری جو نئی پیدائش ہے وہ اس طرح ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو. خدا نے ہر چیز کو نیا بنا دیتا ہے. ہر چیز جو پرانا آدم ہے. آپ کو پتا ہے اسرائیل کو انگلش میں کیا کہتا ہے؟ اسرائیل، جس میں اس کی اولاد کو اسرائیلائٹ. اسرائیلائٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بنی اسرائیل کی اولاد. اور آدم کے لیے بنی آدم. تو میں اس کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں کہ ایڈامائٹ. پرانے آدم میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں وی آر ایڈامائٹ. جب ہم ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں وی آر ایڈامائٹ، وی آر چلڈرن آف ایڈم. لیکن جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں پھر وی آر نیو کریشن، وی آر گاڈائٹ. ابھی آپ نے آیت سنی ہے، وہ کس سے پیدا ہو گئے؟ خدا سے. تو جو آدم سے پیدا ہوتے ہیں دے آر کالڈ ایڈامائٹ. اسرائیل کو اولاد کیا ہے؟ اسرائیلائٹ. اور جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں وی آر کالڈ گاڈائٹ. آئی ایم گاڈائٹ. چھٹا دن پھر کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، لیکن آخری بات کرنے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈینیل کی کتاب جب ہم اس کا نامہ باب پڑھتے ہیں تو وہاں اس کی 70 ہفتے کی رویا کا ذکر ہے
کہ خدا کہتا ہے کہ نبی کے وسیلے سے کہ ان کو بتا کہ یہ 70 ہفتے تک اسیری میں رہیں گے، لیکن کچھ نبی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے نہیں 70 ہفتے ہی پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے، آپ مزید جاننا چاہیں تو جا کے ڈینیل چیپٹر 9 اس کو پڑھنا۔ تو 69 ویکس، یہ جو ببلیکل اسکالرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ چھٹا دن شروع ہو چکا ہے، چھٹا دن شروع ہو چکا ہے۔ چھٹا دن 60 دن کا مطلب ہے زمانہ۔ بائبل میں ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ صبح سے، نہیں، شام سے۔ جو ببلیکل جو یہودیوں کا کیلنڈر ہے دن ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے، شام ہوئی اور صبح ہوئی، لیکن ہمارا جو ہے وہ صبح سے، ہم صبح سے شروع کرتے ہیں، لیکن وہاں ببلیکل جو لکھا ہے بائبل کو پڑھنے والا لکھا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو 69 ویک ایگزیکٹ جب پورے ہو گئے تو یسوع نے اس کو تمام ہوا اور جان دے دی، اور کیا ہوا؟ اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہوگا؟ اندھیرا چھا گیا، اور وہ کہتے ہیں 3 گھنٹے دن رہا، رات رہی، شام ہوئی، اور 3 گھنٹے کا آگے پھر دن ہوا۔ تو وہ ایک دن میں دن شروع ہوا ہے، زمانے میں زمانہ شروع ہوا ہے۔ وہ زمانہ جو شروع ہوا ہے، زمانے میں زمانہ، دن میں دن، that day is called the day of Christ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سبت کا دن ہے، نہیں، that day is called the day of salvation۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا چھٹا باب اس کی دوسری آیت پڑھیں اگر آپ نکال لیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں چھٹا باب اس کی دوسری آیت، سوری پہلا کرنتھیوں، نہیں سوری دوسرا کرنتھیوں چھٹے باب کی دوسری آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ دیکھو کا پتہ کیا مطلب؟ ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے دیکھو وہ دن کو، وہ دن ابھی ہے، اٹس ناؤ، اور وہ نو خدا کے حضور میں اٹس نیور اینڈنگ۔ وہ دن جب سے شروع ہوا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ دن اس کا ختم ہونے ہوگا جب کلیسیا ریپچر ہو جائے گی، اور 69 ویکس پورے ہو گئے، اور اس میں دن شروع ہوا ہے، اور ایک ہفتہ جو ہے اس کا پیریڈ 70 ہفتے کی رویا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 70 ہفتے کا ایک ہفتہ جو وہ باقی ہے، اور جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو وہ دن جو ہے باقی کا اس کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اور اس کا وقت جو ہے جب بنی اسرائیل کی اب جنگ کو دیکھتے ہیں تو جو یہی ہے کہ ان کا معاہدہ ہوگا، امن کا معاہدہ، اور جو ہی وہ امن کا معاہدہ ہوتا ہے وہ 7 سال کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ 3.5 مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 3.5 سال اور 3.5 سال۔ پہلے 3.5 سال وہ جو امن کا معاہدہ ہوگا وہ چلے گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو غیر ان کا جنہوں نے معاہدہ کیا ہوگا وہ اس ہیکل میں جو ان ہیکل بھی تعمیر ہوگی وہ اس میں کیا کریں گے؟ قربانی چڑھائیں گے، اس کو ناپاک کریں گے، پھر بنی اسرائیل کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تو 3.5 سال ان کی جو مصیبت ہے اس کا نام ہے یعقوب کی مصیبت، اور وہ جو 3.5 سال کی مصیبت ہے اس کے بعد یسوع مسیح کلیسیا کو بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے آئے گا، اور وہ جو آمد ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آمد کا انتظار کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ فار اس، دیٹ از فار دی اسرائیلائٹس، ان کے لیے ہے، ان کو بچانے کے لیے۔ وہ 1000 سال کی بادشاہی ہے، اور وہ ان کا سبت ہے۔ 6 دن کے بعد کیا ہوگا کہ جب ان کے 6 دن پورے اب تب ہوں گے جب
وہ 69 + 1 week 70 پورا ہوگا، جب یہ جو دن میں دن شروع ہوا ہے، یسوع مسیح نے جان دی ہے اور اندھیرا چھا گیا اور 3 گھنٹے کا پھر دن ہوا، وہ دن ختم نہیں ہوتا، وہ زمانہ ختم نہیں ہوتا، اور وہ دن آج چل رہا ہے۔ جب ڈاکو نے یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، تو اس نے کیا کہا یسوع نے اسے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ کون سی آج ہے؟ یسوع ابھی تو وہ دن شروع نہیں ہوا، ابھی وہ جو پہلا دن چھٹا دن ہے، کیوں جو وہ ختم نہیں ہوا، تمام ہونے کام ہوا، ابھی باقی ہے۔ تو وہ جو دن ہے وہ آج ہے، یسوع نے اس آج میں اس کا ذکر کیا، تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیوں جو فردوس اس وقت نیچے تھی۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح کے جان دینے کے بعد جو یسوع مسیح کا جو نجات کا دن ہے دیٹ از اسٹارٹڈ، اور ریپچر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لکھا ہے کہ آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی قبولیت کا دن ہے۔ تو وہ دن خدا کے حضور میں آج ہی، ہمارے کیلنڈر میں وہ دن تبدیل ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، جاتا ہے، کرسمس آتا ہے، we see it، لیکن اوپر وہ ہو چکا ہے، خدا کے حضور میں برہ جو تھا وہ ذبح ہو چکا ہے، بنائے عالم سے پیش تک، زمین و آسمان کی ابتدا سے پہلے خدا نے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور خدا کے حضور میں آپ کی نجات جب آپ نے اس کو قبول کیا ہے، اٹ از فنشڈ، دس ورک از فنشڈ۔ خدا کے کام ابدی ہیں، اور آپ اس کی بادشاہی میں ہیں، جب آپ اس نجات کے دن میں ہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو 1000 سال کا ہے وہ اس کی بات کن کے لیے سبت ہے شروع ہونے کا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ہمارا سبت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارا سبت کب ہوتا ہے؟ فرائیڈے کو شام نو، ہمارا سبت یسوع مسیح ہے، حقیقی سبت وہ ہے، یہ دا ریئل سبت۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ سبت کیا ہے؟ سبت آرام ہے، سبت آرام ہے۔ یسوع مسیح حقیقی سبت ہے، وہ بلاتا ہے۔ اور جب ہم وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دن میں دن شروع ہوا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو وہ دن کی اہمیت کو کہ وہ دن it's coming to end، بہت جلد، آپ پتہ بھی نہیں ہوگا، جس طرح نوح کے وقت میں ہوا تھا، لوگ بیاہ شادیاں کر رہے تھے، رپچر ہو جائے گی، جو اس کے لوگ ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، وہ آئے گا مقناطیس کی طرح زمین سے اٹھا لے گا۔ تو چھٹے دن جب وقت پورا ہو گیا، فرشتہ کب آیا تھا جبرائیل مریم کے پاس؟ چھٹے مہینے، جب لوکا 26 کو پڑھنے تو وہاں لکھا ہے چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے ایک کماری کے پاس بھیجا گیا۔ کس مہینے میں؟ چھٹے مہینے میں۔ پرانا آدم کس دن پیدا ہوا؟ چھٹے دن۔ اور آپ اس کو زمانہ کہنے کے لیے دنوں کا ذکر ہے، یہ زمانوں کا ذکر ہے، وقتوں کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نیا جو تخلیق کا آدم، نئی تخلیق کا آدم ہے، وہ کب پیدا ہوا؟ وہ بھی چھٹے دن، چھٹے مہینے جبرائیل بھی بھیجا گیا، اور ہم چھٹے دن میں یسوع مسیح نے سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہے، اور جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں we enter in the kingdom of God. We enter in the kingdom of God immediately. We don't need to wait for we will go in the kingdom. No, immediately. مجھے ایک حوالہ یاد رہا، آخری حوالہ پڑھتا ہوں تو پھر آپ کو پڑھیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 6 باب آیت میرا خیال 21 آیت ہے۔ ہاں جی 21 آیت ہے، پڑھیں جو نکال دیتا ہے۔ نکالا نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے بس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ جب آپ اوپر کی 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہ کفرنہوم کی طرف جا رہے تھے، ایک شہر تھا اس کی طرف جا رہے تھے، وہاں جھیل آ جاتی میں کشتی جا رہی، طوفان آ جاتا ہے، اور یسوع کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو یسوع کہتا ہے ڈرو مت، میں ہوں۔
तो वो उसको कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए। They were willing to get him in the boat. अगर हम उसे अपनी जिंदगी की कश्ती में सवार कर लेते हैं तो हमारी जो कश्ती है, उनकी कश्ती लिखा है कि फौरन कश्ती मंजिल पर पहुंची जहां वो जाते थे, कफरनहूम की तरफ। और जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमारी जो जिंदगी की कश्ती है वो मर अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। मसीह यीशु जो हकीकी सबत है उसमें हम दाखिल हो जाते हैं और हम खुदा की बादशाही में हैं। ये नहीं कि हम होंगे, हम हैं। अगर हमें अपनी निजात का यकीन नहीं है तो हमें यकीन कर लेने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना का खत 5वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। तो वी शुड नो कि वी हैव द लाइफ, वी हैव इटर्नल लाइफ, वी आर सेव्ड पीपल। खुदा की नज़र में वी आर फॉरगिवन एंड वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर गॉडाइट, वी आर नॉट नो मोर एडमाइट, वी आर गॉडाइट। होप यू आर ब्लेस्ड।